مدینہ شریف کی حاضری بار بار کیسے ملے؟ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے حاضری مدینہ مل جائے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، صرف حاضری مدینہ کے لیے وظیفہ نہیں ہے، وظیفہ یہ ایسا کمال کا ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کاغذ قلم لے لیں اور اپنی زندگی کی خواہشات کو، ڈیزائرز کو لکھنا شروع کریں کہ آپ کیا کیا چاہتے ہیں، دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، آخرت میں کیا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہے نا، مسلمان دنیا میں بھی کچھ چاہتا ہے، موت کے وقت بھی کچھ تمنا ہے، اور محشر کے دن کے لیے بھی کچھ تمنائیں ہیں، ہماری آرزویں ہیں۔ اب میں کچھ آپ کو فضیلتیں بتاتا ہوں اور یہ چند احادیث کا عطر سمجھ لیجئے۔ بہت ساری احادیث کا میں نچوڑ، کچھ روایتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے محفوظ رہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے بچیں اور عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے قبر میں جلوہ مصطفیٰ نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، محشر کے دن نبی پاک کے جھنڈے تلے جمع ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنو آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنو میرے آقا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ کچھ اور رہ گیا باقی؟ زندگی کی، آخرت کی کوئی تمنا بچ گئی؟ روزی میں برکت ہو جائے، عزت والی زندگی ہو، بیماریوں مصیبتوں سے بچا رہوں، اور اس کے بعد کلمے والی موت، دیدار مصطفیٰ والی موت، محشر میں آقا کا ساتھ اور جنت میں نبی پاک ساتھ لے جائیں، اور تو کچھ نہیں چاہیے کسی مسلمان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب کچھ جو مجھے چاہیے وہ درود پاک میں موجود ہے۔ اگر پھر بھی میں درود پاک نہیں پڑھتا تو یہ میری کمزوری، میری کوتاہی ہے، یہ چابی ہے سکسیس کی، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ تھام لو درود پاک کو۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، بالکل زبردست کہتے ہیں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو درود پاک ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ قیامت کا دن ہے جس کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس دن کی یاد دہانی کے لیے اللہ کریم نے ہم پر سمجھ لے کہ ایک ایسا نظام بنا دیا کہ ہم روزانہ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ریئلائز نہیں کرتے، ورنہ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا، اور ایک دن میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ یعنی ہم روز ریمائنڈ کرتے ہیں، روز ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ہے فیصلے والا جس میں ہم سب نے جانا ہے، مگر نہ اس بارے میں کوئی بات کرتا ہے، نہ اس بارے میں کوئی سوچتا ہے۔ آج کچھ قیامت کی بات کریں گے، کچھ واقعات تو واقعی ایسے ہیں جو رب کی رحمت سن کر ایمان تازہ کر دیں گے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ تو آج کا بیان رحمت الہی کے تصور میں بھی سننا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرتے ہوئے، لرزتے ہوئے بھی سننا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بیان میری اور آپ کی زندگی میں
فکر آخرت پیدا کرنے کا سبب بن جائے، قیامت کی تیاری کرنے کا سبب بن جائے۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اب ذرا غور کیجئے گا کہ جنتی سارے جنت میں چلے گئے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا واقعہ بیان کیا نبی پاک نے کہ وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا۔ اور پیارے آقا نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جیسے والد اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو بیٹا پیچھا چھڑانے کے لیے جس طرح بھاگنے کی، گھسٹ کر دور جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی طرح گھسٹ رہا ہوگا۔ اور اس شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اس لائق نہیں ہوں گے وہ اعمال کہ اسے پل صراط پر کھڑا کر دیں اور پار کر سکے، وہ بس پل صراط پر گھسٹ رہا ہوگا۔ اور یہ پل صراط کیسا ہوگا؟ جہنم کی پشت پر بنا ہوا پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ اب یہ اپنے رب کریم کو اس حالت میں پکارے گا، اللہ اکبر، کیا درد بھری پکار ہوگی، اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، میرے رحمان و رحیم اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، پھر اپنے جرم مان لے گا؟ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ بس تو مجھے اس مشکل سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، میں اپنے گناہ مان لوں گا۔ اب پل صراط سے اسے بآسانی پار کرا دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو مجھے تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ انہی سوچوں میں غرق ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ مگر وہ کیسا بندہ ہوگا، وعدہ کرنے کے باوجود کہے گا مولا تیری قسم میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہے۔ وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، عرض کرے گا یا اللہ گواہ کدھر ہے؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اللہ پاک اب اس کی جلد کو، اسکن، جلد کو حکم دے گا اور وہ اسکن جو ہے، وہ جو جلد ہے، وہ اس کے صغیرہ گناہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، فوراً گناہوں کا اقرار کرے گا، عرض کرے گا اے میرے مولا تیری عزت کی قسم میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا ہوں تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ بس وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اقبال جرم کر لے گا، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سب سے کم رتبے والا جنتی ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے، پل صراط سے گزرنا، محشر کا دن، اس کی وحشت، اور بندہ گناہگار، کس قدر دہشت کا دن ہوگا۔ اچھا دنیا کی عدالت کا کیا دستور ہے کہ اگر آپ اقرار کر لیں، جس کو کہتے ہیں نا اقبال جرم کر لیں، تو دنیا میں جو ایکسپٹ کرتا ہے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، مگر رب عز و جل کی کہتے ہیں نا رحمت کے اصول نرالے ہیں، جو اس کے دربار میں گناہوں کا اقرار کر لے، شرمندہ ہو جائے، میرے مولا کی رحمت اسے معاف فرما دیا کرتی ہے، شر کی سختیوں سے بچائے۔ وعظ و نصیحت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روز قیامت ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا جو کچھ اس میں لکھا یہ میں نے نہیں کیا، وہ ڈینائی کر دے گا، انکار کر دے گا۔ اس پر کرامن کاتبین جو اعمال نامے لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو لایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا یہ تو تیرے فرشتے ہیں، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں، میں تو وہ گواہ قبول کروں گا جو مجھ سے ہو، فرشتوں کی گواہی کا بھی انکار کر دے گا۔
اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کی زبان کو حکم دے گا کہ تو بتا اس نے کیا کیا ہے. بندے کی زبان اس کے اچھے اور برے اعمال بیان کرے گی کہ مولا اس نے جھوٹ بولا، غیبت کی، بے حیائی کی باتیں کی. بندہ عرض کرے گا مولا یہ زبان تو مجھے اکثر گناہ کرواتی تھی، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے، میرے خلاف اس کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ زبان کی گواہی سے بھی انکار کر دے گا. اب اللہ پاک اس بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے. کہے گا مولا دو ہاتھ مل کر ایک گواہ بنتے ہیں، ابھی دوسرا گواہ باقی ہے، دو گواہ ہونے چاہیے. اللہ سے گویا کیلو کال کر رہا ہے. تو رب اس کے پاؤں کو حکم دے گا. اب اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ کدھر کدھر گناہوں کے اڈوں کی طرف، کدھر حرام کاموں کی طرف اس کو لے کر گیا تھا. اللہ اکبر. جب اس کے سارے جو اس نے آرگیومنٹ کیے ہوں گے، بحث کی ہوگی، مطالبات کیے ہوں گے، سب مان لیے، گواہ بھی پیش کر دیے. اب یہ بندہ اپنے اعضا کو ڈانٹے گا کہ تم کیسے میرے ہاتھ ہو، کیسے میرے پاؤں ہو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر جہنم میں گئے تو سب جلو گے، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اعضا کہیں گے ہم رب کی حکم پر گواہی دے رہے ہیں، ہم رب کے حکم کے پابند ہیں، اس نے فرمایا، اب اس کے حکم سے بول رہے ہیں. یہ وہی ہے جو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. اب یہ بڑا شرمندہ ہوگا. اب اللہ کی طرف سے حکم فرشتوں کو ہوگا بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اب جب وہ بندہ عرض کرے گا اے رب تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر تیری رحمت نہیں ہوگی؟ مولا کیا مجھ پر تیری رحمت نہیں برسے گی؟ اللہ فرمائے گا میری رحمت تو میرے ماننے والوں کے لیے ہے. یہ تو بحث کر رہا تھا نا، میری رحمت تو ماننے والوں کے لیے ہے. تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، میں تجھے بخش دوں گا. بندہ اب سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا. کہتا یا اللہ بس دوزخ کا خوف تھا اس لیے تجھ سے حجت بازی کر رہا تھا، تیرے دربار میں زبان چلا رہا تھا. اللہ مالک میں واقعی گناہگار، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ کی رحمت کو پکارے گا وہ کریم مولا فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. یہ ہے میرے مالک کی رحمت کہ گناہگار سے گناہگار بندہ جب اسے پکارتا ہے تو اس کی رحمت برستی ہے. مگر کاش ہم دنیا میں اپنے رب سے دوستی کر لیں. دنیا والے پتہ ہے کیسے ہیں؟ میں وہ شعر پڑھ رہا تھا نا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. کسی کو میرا عیب پتہ چل جائے نا، غلطی تو ہو سکتی ہے، انسان ہی ہے نا، گناہ ہو گئے، خطا ہو گئی، کسی کو پتہ چل جائے وہ فوراً دوسروں کو بتاتا ہے. ذلیل کرتے ہیں لوگ، یاد رکھتے ہیں. بلکہ بدقسمتی یہ کہ اگر کوئی شخص پہلے گناہگار تھا اب توبہ بھی کر لی، اس کو یاد دلاتا ہے یا تو شرابی تھا نا، تو تو جواری تھا، تجھے یاد نہیں تو ڈکیتی. یعنی بندے نے رب سے توبہ کر لی ہے. مگر دنیا والے نہیں بھولتے، اسے عار دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، یاد رکھنا. جس بندے نے توبہ کر لی ہے اس کو جو پرانے گناہ یاد دلاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان قریب وہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو کسی کو اس کے گناہ یاد دلاتا ہے نا، عار دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے. کہتے کریکٹر سے اگر زندگی میں ایک غلطی ہو جائے لوگ یاد رکھتے نہیں، یار 5 سال پہلے سے یہ کیا تھا، 10 سال پہلے یہ کیا تھا. اللہ کے بندو تم چاہتے ہو رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، تم دنیا میں کسی کی خطا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ تو دنیا ہے جو معاف نہیں کرتی ہے. مگر میرا مالک تو دیکھو کہ ایک بار سچے دل سے بندہ پکار لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. ایک گناہ، ایک غلطی میرے ماں باپ دیکھ لیں، مجھے ساری زندگی منہ نہیں لگائیں گے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. اس کو تو میرے سارے گناہ پتا ہے، وہ تو سب جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں نے چھپ کر کیا کیا ہے. لوگ نہ دیکھ لیں اس بات کا خیال رکھا ہم نے. یہ نہ سوچا کہ دروازہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے.
مگر نہ اس نے رزق روکا، نہ اس نے سانس روکی، نہ میری عزت پامال کی۔ ارے ہوتا تو یہ کہ بندہ رات کو گناہ کرتا، صبح اٹھتا چہرہ کالا ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا اس مردود نے رات کو رب کی نافرمانی کی ہے۔ میرا مالک پردے ڈال رہا ہے، میرا مالک ہماری عزتیں بچا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہمیں پتا چل جائے کسی کی کوئی خطا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم میسج چلاتے ہیں، ہاں اس نے پتا چلا فلاں کی بیٹی نے، فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، وہ فلاں امامے والا، داڑھی والا، وہ فلاں نیک آدمی، اس نے یہ غلط کام کیا۔ ارے اس نے تو غلطی کر لی، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ کسی کے عیب اچھال رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو کسی کے عیب کھولتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے۔ پتا چل بھی جائے نا کہ کسی نے کوئی خطا کی ہے، بندہ بھول جائے، آنکھیں بند کر لے، بلکہ ڈرے کہ اس کا عیب تو مجھے پتا چل گیا، اگر میرا عیب سب کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ مجھ سے بڑا کوئی گناہگار ہے؟ یاد رکھو، جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی کسی کا عیب نہیں کھولنا ہے۔ میرے رب کی شان دیکھو نا کہ وہ بندوں کے عیب چھپائے ہوئے ہیں، ستار ہے، سب پتا ہے اسے۔ پکارا جا رہا ہوگا، کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ باہر سے آواز لگائی جاتی ہے، فلاں مجرم، فلاں ملزم، فلاں بندہ حاضر ہو، اللہ اکبر، تانبے کی زمین اور گھبراہٹ کا عالم، اور اس میں اعلان ہوگا فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو، اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار، رب قہار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ سنو، جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا خود بیان فرمایا۔ مجرم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ سنو مجرم کیا کہیں گے، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال سب زور جاتا رہا۔ اس دن انسان سوچے گا کس کام کا میرا مال، کس کام کے میرا کرو فر، کچھ بھی تو کام نہ آیا۔ اب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ساری خطائیں، وہ ساری بے شرمیاں، وہ ساری بے حیائیاں، وہ حرام روزی، وہ شراب پینا، وہ جوا کھیلنا، وہ بدکاریاں کرنا، سب پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیسے حساب دے پائیں گے؟ مگر ڈرتے نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت میں پڑتے ہیں۔ آج دنیا میں مال و دولت کی حرص، دنیاوی عہدوں کی طلب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے اور گناہوں میں پڑتے، بلکہ برائیوں پر اڑتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں سے بھلے ہی شرمائیں مگر اپنے رب سے حیا نہیں کرتے۔ رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ سنو سنو، تم چھپ کر کچھ بھی کر لو، ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کہتا ہے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے، اے اچھے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، تلاوت کرنے والوں،
حرام روزی چھوڑنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، ذکر و درود کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈے بائی ڈے، دن بدن، ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ نمازیں بڑھ رہی ہیں یا قضا نمازیں لکھی جا رہی ہیں؟ جھوٹ لکھا جا رہا ہے یا سچ لکھا جا رہا ہے؟ حلال روزی روز لکھی جا رہی ہے، روز حرام روزی لکھی جا رہی ہے، روز جناب بے حیائی لکھی جا رہی ہے، یا تلاوت قرآن لکھی جا رہی ہے؟ اتنے آپ نے کرنا ہے۔ ہر گزرتے والا دن سوچو، یہ ایک پیج ہے، آج 25 اگست تھی، مثال دے رہا ہوں، 25 اگست کے اس پورے پیج میں کتنے گناہ لکھے گئے اور کتنی نیکیاں لکھی گئی، یہ پڑھنا پڑے گا۔ کاش یہ سمجھ آ جائے کہ میں قیامت کے دن کیسے پڑھ پاؤں گا ساری دنیا کے سامنے۔ آج تو لوگ سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ارے ماشاءاللہ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو نیک ہیں۔ آج لوگوں کو نہیں پتا نا، مگر اس دن تو کھل کر بات سامنے آ جائے گی نا۔ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سید اعلیٰ حضرت جو جوڑتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، ادھر تو بندہ بات بنا لیتا ہے، نہیں وہ آپ نے غلط دیکھا تھا، میں نہیں گیا تھا وہ شراب خانے میں، میں نہیں گیا تھا، میں غلط جگہ پر، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، نہیں میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا۔ لوگوں کو آج سمجھا بجھا کے بات لپیٹ دیتے ہو، ادھر نہیں لپیٹی جائے گی۔ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ ماننا پڑے گا مولا کی، ہم نہیں مانیں گے تو ہاتھ بول دیں گے نا، زبان بول دے گی، گواہ ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس۔ مگر خیال ہی نہیں آتا گناہ کرنے کے وقت کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی گواہ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں کون سی چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی، اب ذرا آج یہ سنیے۔ گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے، یہ جو زمین ہے نا، پہلا گواہ، یہ زمین جس کے اوپر بندہ جو مرضی کر رہا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کیا کرے گی؟ اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے اس آیت کے تحت فرماتے ہیں بے شک روز قیامت اللہ پاک اس زمین کو زندہ، عقل مند اور بولنے والی بنا دے گا، بولے گی زمین، اور یہ زمین پہچانے گی کہ اس پر بسنے والے کیا کیا عمل کر رہے تھے۔ پھر یہ نیک لوگوں کے حق اور گناہ گاروں کے خلاف گواہی دے گی۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ آیت پیارے آقا نے تلاوت فرمائی، ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن کو زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، فلاں دن یہ عمل کیا۔ آقا نے بتایا یہ اس کی خبریں ہوں گی۔ اب سچ بتاؤ، ہم نے زمین کو کس بات کا گواہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار ذرا کراچی سے باہر چلو، یہاں بہت جاننے والے ہیں، کسی اور ملک چلتے ہیں، کسی اور شہر چلتے ہیں، ذرا ادھر جا کے عیاشی کریں گے، ادھر جا کے شراب پیئیں گے، ادھر جا کے بدکاری کریں گے، ادھر جا کے غلط کام کریں گے، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ مگر تم نے اس ملک میں جا کر، اس شہر میں جا کر بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کر لیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے، تمہیں مبارک ہو کہ تم سفر کرتے جاتے ہو اور زمین کو نمازوں کا گواہ بناتے جاتے ہو۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ قیامت کے دن دنیا کے کئی حصے گواہی دیں، مولا تیرا بندہ آیا تھا مجھ پر سجدہ کیا تھا، مولا تیرا بندہ آیا تھا اس نے تلاوت پڑھی تھی، مولا مجھ سے گزر کر گیا تھا تیرے نبی پر درود پڑھتے گیا تھا، آیا تھا مگر اجتماع میں بیٹھا تھا، ذکر
ذکر و درود کی محفل میں بیٹھا تھا. اللہ اکبر, کتنا خوش ہوگا قیامت کے دن وہ بندہ جب دنیا کے کئی ملکوں کی زمین, پاکستان کے کئی شہروں کی زمین گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ مجھ پر نماز پڑھتا گیا, وضو کرتا گیا, درود پڑھتا گیا. مگر وہ کتنا شرمندہ ہوگا قیامت کے دن جب زمین کا ایک حصہ کہے گا مولا آیا تھا مگر شراب پی کر گیا, آیا تھا مگر بدکاری کر کے گیا, آیا تھا مگر جوا کھیل کر گیا. اے اللہ مجھ پر اس نے کھڑے ہو کر بدکاری کی تھی. کیا جواب دو گے؟ زمین کی گواہی کا انکار نہیں کر سکیں گے. ارے ہمارے اسلاف بھی کیسے لوگ تھے. ابو المنی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے, آپ کی عادت تھی جس زمین کے ٹکڑے سے گزرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. اتنا ذکر الہی کی عادت تھی کہ اگر کسی زمین کے روڈ سے کسی گلی سے گزر جاتے, ذکر بھول جاتے, پھر واپس آتے, وہاں سے گزرتے, لوگوں نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے آپ یہیں سے تو گئے تھے. کہا چلا تو تھا مگر ذکر الہی بھول گیا تھا. میری خواہش ہے میرے قدم دنیا میں جہاں جہاں لگے اللہ کے ذکر کے گواہ بنتے چلے جائیں. ہائے ہائے, یہ بھی تو ذہن تھا نا. آپ بھی تو سفر کرتے ہو, گھر سے آفس جاتے ہو, آفس سے پھر گھر آتے ہو, دوستوں میں جاتے ہو, کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے, کوئی بس پر جاتا ہے, کوئی گاڑی میں جاتا ہے. یہ سفر کرتے کرتے اس زمین کے ٹکڑے کو کس بات کا گواہ بنا رہے ہو؟ اکثر لوگ گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں. یہاں سے لے کر 15 کلومیٹر تک ساری زمین کو گواہ کیا مگر حرام کام کا گواہ کیا. کیا میرا ٹریول ٹائم درود ٹائم نہیں بن سکتا تھا؟ ارے تم نے سننے کا شوق ہے تو سنو نا, نبی پاک کی نعتیں سنو نا, سارا راستہ ذکر مصطفیٰ گواہ بناتے جاؤ نا, درود پاک پڑھتے ہوئے جاؤ, کلمہ پاک پڑھتے ہوئے جاؤ. پہلے ہی اتنے گناہوں کے گواہ بنا لیے, پہلے ہی کتنے گناہ کر لیے میں نے, پتہ نہیں زمین کا کون کون سا حصہ میرے گناہ پر گواہ ہے. اب کچھ تو نیکیاں کر لوں, اب کچھ تو اچھے عمل کر لوں. یہ دعوت اسلامی والے جو مدنی قافلے میں بلاتے نا, جایا کرو, واللہ یہ بڑی اچھی نیکی ہے. سفر میں درود پڑھاتے ہیں, دعائیں پڑھاتے ہیں, جدھر بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں, لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. یہ تمام زمین کے ٹکڑے تمہارے ذکر الہی کے, تمہاری عبادت کے گواہ بن جائیں گے. نہ بناؤ اپنے خلاف گواہ. دنیا میں تو گواہوں کو لوگ پیسے دے کے ان کی گواہی بولڈ کر دیتے ہیں, گواہوں کو ہی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکو گے, ادھر ماننا ہی پڑے گا. اب آج کے بعد طے کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ میں کبھی بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ نہیں بناؤں گا. میں سجدوں کا گواہ بناؤں گا, میں درود کا گواہ بناؤں گا, میں تلاوت کا گواہ بناؤں گا. میں انشاءاللہ